ترجمہ ایمان قرآن فیمنسٹ۔ جب ہم ایک سوال یہاں پر آتا ہے، اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سائنس کا فلسفہ ہے کہ انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف کنورٹ ہوتی رہتی ہے۔ کسی فروٹ کی شکل میں ہم فروٹ کھاتے ہیں تو وہ فروٹ کی انرجی انسان میں شفٹ ہو جاتی ہے، پھر انسان کی انرجی اس کے فضلہ کی شکل میں نکلنے کے بعد اس کے لاروا اور باقی چیزوں کو ملتی ہے۔ یہ بڑا ہی گہرا سوال ہے کہ انرجی کیا اس دنیا کے بعد جنت کے اندر بھی انرجی شفٹ ہوگی، کنورٹ ہوگی اور انرجی کی ضرورت پیش آئے گی؟ یہ بہت ہی گہرا سوال ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے، حدائق و اعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ جب ہم ان سب آیتوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جنت کے اندر بھی وہی کیفیت ہوگی جیسے اس دنیا کے اندر ہمیں کیفیت محسوس ہوتی ہے، تو ایک پوری کی پوری زندگی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جنت کے اندر بھی مختلف قسم کے جو پرندے جانور، بالکل ایسی ہی لائف ہوگی اور وہ انرجی بھی کنورٹ ہوتی رہے گی۔ ہم پھل کھائیں گے، حدائق و اعنابا، تو ہم پھل کھائیں گے تو پھل کی انرجی جسم میں وجود میں آ جائے گی، اور پھر وجود کی انرجی کے بارے میں آتا ہے، صرف ایک ڈکار آئے گی تو وہ انرجی شفٹ ہو جائے گی مزید دوبارہ سے اس کے باغات کی شکل میں، اس کے پھل فروٹ کی شکل میں۔ تو گویا کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ ایک انرجی دوسرے انرجی کو اخذ کرتی رہتی ہے، تو اور اخذ کر کے اس کو کنورٹ کرتی رہتی ہے، یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس بات کو بخوبی سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ویلکم بھی ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر۔ تو ہمارا ترجمہ ایمان قرآن فیمنسٹ جو ہے، یہ پوری کی پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر کہ ہر وہ شخص جو یؤمنون بالغیب الروح کے تمام صفات کی مالک روح پر یقین رکھتا ہے کہ کوئی ہے نظام ہستی اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور سب کے سب وہ جنتی ہیں جو یہ بلیو رکھتے ہیں۔ تو یقین انسانیت، یقین اور بلیو انسانیت، بلیو ان دس یونیورس، تو اس چیز کا بلیو ہونا، بلیورز ہونا ہی جنت میں جانے کے لیے نفس مطمئنہ ہونا ہی کافی ہے۔ تو یاد رکھیے جو ہمارا سوال ہے، اس سوال کے جواب میں کہ انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ کنورٹ ہوتی رہتی ہے، اور یہ ہوتی رہے گی، اور اس کے درجات ہیں۔ تو ایک پروسیس سے ہو کر انسان ایک سب سے اعلیٰ درجہ پر پہنچتا ہے، اور وہ درجات بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن کی ایک آیت ہے کہ رب العزت ہر وقت کریشن کر رہے ہیں، نئی سے نئی کریشن کر رہے ہیں، وہ نئی سے نئی کریشن ہو رہی ہے، اور ایک انرجی دوسری انرجی میں شفٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ بی ود اس ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر۔ مختصراً اتنا کہوں گا کہ جنت کے اندر بھی، جیسے میں نے آج کی ایک بات میں اس میں واضح اچھے طریقے سے کہی ہے کہ ہمیں دنیا میں وہ سوال دنیا والوں سے نہیں کرنے چاہیے جو رب العزت نے انسانوں سے کرنے ہیں۔ انسانوں کو چاہیے انسانوں سے وہ سوال کریں کہ آپ آج کتنا خوش ہوئے، آج آپ نے کتنا کمایا۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں پیٹ کے لیے ضروری کرنا پڑتا ہے، اور کیسی صحت ہے آپ کی۔ تو باقی ہے کہ جی آپ نے ذکر کتنا کیا، نماز کتنی کی، آپ نے باقی کتنا کیا، کون سا آپ کا ریلیجن، یہ سارے سوال رب العزت نے کرنے ہیں۔ اب اس دنیا کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے سوالات کے جوابات کرنے ہیں۔ ہمیں صاف ستھرا پانی بنانا ہے جو ہر انسان کے لیے، ہم صاف ستھرا پانی مہیا کرنا ہے جو ہر انسان کے لیے پینے کے لائق ہو۔ خیر بہرحال تو اس بات کو بخوبی سمجھ لیجئے گا، میرے آرٹیکل میں جو تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور اس پہ واضح میں نے کیا ہے کہ
جیسے ماں کے پیٹ میں آپ کو خود سے فکر نہیں ہوتی تھی کمانے کی، ماں جو سانس لیتی تھی، جو کھانا کھاتی تھی، تو وہ ہی آپ کے اندر شفٹ ہو جاتا تھا، آپ کو الگ سے نہیں۔ اور اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی ایک سسٹم چلے گا، اور سسٹم سے آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صبر کریں گے، پھل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس دنیا میں یہ ایک امتحان ہے کہ آپ کو یہ پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کی ماں نے الگ طریقے سے سانس لینا ہے، آپ نے الگ طریقے سے لینا ہے، آپ کی ماں نے الگ طریقے سے کھانا ہے، آپ نے الگ طریقے سے کھانا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی ماں نے جو کھایا وہ آپ کو مل گیا آپ کے ناف کے ذریعے، آپ کی ماں نے سانس لیا، آپ کو یہ سانس مل گیا اس کے ذریعے۔ تو جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا، ایک ذریعے سے آپ کو ملتا چلا جائے گا، جیسے ماں کے پیٹ میں آپ کو ملتا چلا گیا تھا۔ اور اس دنیا کے درمیان کا جو راوے ہیں، یہ تین کیٹیگریاں جو بتائی گئی ہیں، یخرج الحی من المیت، دوسرا سٹیپ ویخرج المیت من الحی، تیسرا سٹیپ ویحیی الارض بعد موتها۔ بی ود ڈیوڈ ایریل سنگر اینڈ ریسرچر آل ود یو۔ آپ ان 5 انگلیوں کو اور اس کے 4 جوڑوں کو جس دن سمجھ جائیں گے تو اس دن آپ کو زندگی سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ بی ود ڈیوڈ ایریل سنگر اینڈ ریسرچر آل ود یو۔